اب حضرت مولانا عنایت اللہ صدیقی صاحب قبلہ دامت برکاتہ حجۃ الوداع سے اقتباسات پیش فرمائیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ موجودہ زمانے میں ہم سب جن حالات سے گزر رہے ہیں اس کے لیے نصائح کی بہت شدید ضرورت ہے، اور سب میں بہترین نصائح سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے حجۃ الوداع میں موجود ہیں۔ اس لیے میں نے ان تمام روایتوں سے اس کو ایک جگہ جمع کیا ہے جو آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں، ہم اسی کی حمد کرتے ہیں اور اسی سے مدد چاہتے ہیں اور اسی سے مغفرت طلب کرتے ہیں اور اسی کی طرف رجوع کرتے ہیں، اور اپنے نفسوں کی شرارت اور اپنے عمل کی برائیوں سے اللہ کی پناہ چاہتے ہیں۔ جس کو اللہ تعالیٰ ہدایت دے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، اور جس کو وہ گمراہ کرے اس کو کوئی ہدایت دینے والا نہیں۔ اور میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہ واحد و یکتا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ اے اللہ کے بندو، میں تمہیں اللہ کے تقوی کی وصیت کرتا ہوں اور اس کی اطاعت پر ابھارتا ہوں، اور جو خیر کی بات ہے اسے شروع کرتا ہوں۔ اما بعد، اے لوگوں میری بات غور سے سنو، میں تمہارے سامنے واضح طور پر بیان کرتا ہوں، کیونکہ میرا خیال ہے کہ شاید میں اس سال کے اس موقف یعنی میدان عرفات میں تم سے کبھی نہ مل سکوں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا کہ یہ کون سا مہینہ ہے؟ ہم نے کہا کہ اللہ تعالیٰ اور اس کا رسول خوب جانتے ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم چپ ہو گئے، یہاں تک کہ ہم سمجھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے کا کچھ اور نام رکھیں گے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا یہ ذی الحجہ کا مہینہ نہیں؟ ہم نے عرض کیا ہاں یہ ذی الحجہ کا مہینہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا کہ یہ کون سا شہر ہے؟ ہم نے کہا کہ اللہ تعالیٰ اور اس کا رسول خوب جانتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر خاموش ہو گئے، یہاں تک کہ ہم سمجھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس شہر کا کوئی اور نام رکھیں گے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا یہ شہر مکہ نہیں ہے؟ ہم نے عرض کیا ہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا کہ یہ کون سا دن ہے؟ ہم نے کہا کہ اللہ تعالیٰ اور اس کا رسول خوب جانتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے، یہاں تک کہ ہم سمجھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دن کا کوئی اور نام رکھیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا یہ یوم النحر نہیں ہے؟ ہم نے عرض کیا ہاں یا رسول اللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بس تمہاری جانیں اور تمہارے اموال اور تمہاری عزتیں تم پر اسی طرح حرام ہیں جس طرح یہ دن اس شہر میں اور اس مہینے میں حرام ہے، اور عنقریب تم اپنے پروردگار سے ملو گے، پھر وہ تم سے تمہارے اعمال کے بارے میں پوچھے گا۔ بس میرے بعد تم گمراہ نہ ہو جانا کہ ایک دوسرے کی گردنیں مارنے لگو۔ خبردار، جو لوگ حاضر ہیں وہ یہ حکم غائب رہنے والوں کو پہنچا دیں، شاید بعض وہ جس کو یہ حکم پہنچایا جائے گا اس وقت سننے والے سے زیادہ یاد رکھنے والا ہو کہ فرمایا کہ دیکھو کیا میں نے اللہ کا حکم پہنچا دیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں میری حیات بخش باتیں سنو، دیکھو ظلم سے دور رہنا، خبردار ظلم سے بچتے رہنا، دیکھو کسی پر ظلم نہ کرنا، بے شک کسی کا مال لینا حلال نہیں جب تک کہ وہ اپنی مرضی اور خوش دلی سے تمہیں نہ دے، آگاہ ہو جاؤ۔
بلا شبہ جاہلیت کا ہر خون، مال اور منصب و عہدہ قیامت تک کے لیے میرے دونوں قدموں کے نیچے پامال ہے، اور وہ پہلا خون جو میں اپنے خونوں میں سے معاف کرتا ہوں وہ ربیعہ بن حارث بن عبد المطلب کا ہے، جو بنی لیث میں دودھ پیتا بچہ تھا، پھر اس کو حذیل نے قتل کر دیا۔ آگاہ ہو جاؤ، جاہلیت کے تمام سود ختم کیے جاتے ہیں اور اللہ عز و جل نے اس کا فیصلہ فرما دیا ہے۔ سب سے پہلا سود جو ختم کیا جاتا ہے وہ عباس بن عبد المطلب کا سود ہے۔ سود کو چھوڑ کر اصل مال تمہارا حق ہے، نہ تم ظلم کرو گے نہ تم پر ظلم کیا جائے گا۔ اے لوگوں، بے شک مہینوں کا سرکہ دینا، آگے پیچھے کر دینا کفر کی زیادتی کے سبب سے ہے۔ اس کے واسطے سے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں کہ وہ اس حرام مہینے کو کسی سال اپنی کسی غرض کے لیے حلال کر لیتے ہیں، اور کسی سال جب کوئی غرض نہ ہو اس کو حرام خیال کرتے ہیں، تاکہ اللہ تعالیٰ نے جو مہینے حرام کیے ہیں صرف ان کی گنتی پوری کر لیں۔ اور بلا شبہ زمانہ اب اپنی اصلی حالت پر لوٹ آیا ہے، جیسا کہ وہ اس دن تھا جب اللہ تعالیٰ نے آسمانوں اور زمین کو پیدا فرمایا تھا۔ اور یقیناً شمار کے اعتبار سے اللہ کے نزدیک سال میں 12 مہینے ہیں، جن میں سے 4 مہینے خاص طور پر قابل احترام ہیں۔ 3 مہینے ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم تو پے در پے آتے ہیں، اور رجب کا مہینہ الگ ہے جو جمادی الاخری اور شعبان کے درمیان ہے۔ آگاہ ہو جاؤ، کیا میں نے پہنچا دیا؟ اے اللہ تو گواہ ہے۔ اے لوگوں، تم عورتوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو، کیونکہ تم نے ان کو اللہ تعالیٰ کی امان سے لیا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے ایک کلمے کے ذریعے تم نے ان کے صدر کو اپنے لیے حلال کیا ہے۔ آگاہ ہو جاؤ، عورتوں کے ساتھ حسن سلوک کرو، یہ تمہارے پاس قیدی ہیں، تم ان کی کسی چیز کے مالک نہیں، سوائے اس کے کہ اگر وہ کسی کھلی فحش حرکت کا ارتکاب کریں تو تم انہیں اپنے بستروں سے الگ کر دو، اور ہلکی مار مارو، شدید و ضرر رساں مار نہیں۔ پھر اگر وہ تمہاری فرما برداری کریں تو تم ان کے ساتھ زیادتی کرنے کے بہانے تلاش نہ کرو۔ آگاہ ہو جاؤ، جیسے تمہاری عورتوں پر تمہارا حق ہے اسی طرح ان کا بھی تم پر حق ہے۔ تمہارا ان پر یہ حق ہے کہ وہ ان لوگوں کی تمہارے بستروں کے قریب نہ آنے دیں جنہیں تم پسند نہیں کرتے، بلکہ وہ ایسے لوگوں کو بھی گھروں میں داخل ہونے کی اجازت نہ دیں جنہیں تم اچھا نہیں سمجھتے، اور تم پر ان کا حق یہ ہے کہ ان کے کھانے پینے کی چیزوں میں تم ان سے عمدہ سلوک کرو۔ اور میں تمہارے درمیان ایسی چیز چھوڑے جاتا ہوں کہ اگر تم اسے مضبوطی سے تھامے رہے تو اس کے بعد کبھی گمراہ نہ ہوگے، اور وہ اللہ کی کتاب اور اس کے نبی کا طریقہ یعنی سنت ہے۔ اور قیامت کے دن تم سے میرے بارے میں سوال کیا جائے گا تو تم اس وقت کیا کہو گے؟ تب نے عرض کی کہ ہم گواہی دیں گے کہ بے شک آپ نے اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچا دیا اور رسالت کا حق ادا کر دیا، اور آپ نے امت کی پوری خیر خواہی کی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی انگشت شہادت کو اٹھا کر آسمان کی طرف اشارہ کرتے اور لوگوں کی طرف جھکاتے اور فرماتے، اے اللہ گواہ رہ، اے اللہ گواہ رہ۔ آپ نے یہ 3 بار فرمایا۔ پھر آپ نے فرمایا، آگاہ ہو جاؤ، کوئی جنایت کرنے والا شخص اپنے علاوہ کسی پر جنایت نہیں کرتا، یعنی جو شخص کوئی جرم کرتا ہے تو اس کا عذاب اسی کو ہوتا ہے، اور کوئی والد اپنے بیٹے کے جرم پر اور کوئی بیٹا اپنے والد کے جرم پر سزا نہیں پائے گا۔ آگاہ ہو جاؤ، مسلمان کا بھائی ہے اور کسی مسلمان کے لیے حلال نہیں وہ اپنے بھائی کی کوئی چیز اپنے لیے حلال سمجھے، سوائے اس کے جو اس کا بھائی اس کے لیے خود حلال کر دے۔ اے لوگو، بے شک شیطان ہمیشہ کے لیے اس بات سے مایوس ہو چکا ہے کہ تمہارے شہروں میں آخر زمانے میں اس کی پرستش کی جائے گی، لیکن وہ تم سے ایسے اعمال میں راضی ہے، خوش ہے کہ جن کو تم حقیر اور چھوٹا خیال کرتے ہو۔ پس تم اپنے دین کے معاملے میں
اس سے یعنی شیطان کے بہکاوے سے ڈرو اور برے اعمال سے بچو جن کو حقیر اور چھوٹا خیال کرتے ہو۔ اور بے شک زمانے جاہلیت کے تمام عہدے اور منصب سوائے بیت اللہ کی خدمت اور حاجیوں کو پانی پلانے کے ختم کر دیے گئے، اور قتل عمد میں قصاص ہے، اور جو لاٹھی اور پتھر سے قتل کیا جائے وہ شبہ عمد قتل عمد کے مشابہ ہے، اور اس میں 100 اونٹ دیت ہے، بس جس نے اس دیت میں زیادتی کی وہ اہل جاہلیت میں سے ہے۔ اے لوگو، بے شک تمہارا رب ایک ہے اور تمہارا باپ ایک ہے، تم سب آدم علیہ السلام کے اولاد ہو، اور آدم علیہ السلام مٹی سے پیدا کیے گئے۔ آگاہ ہو جاؤ، کسی عربی کو کسی عجمی پر، اور کسی عجمی کو کسی عربی پر، اور کسی سرخ کو کسی کالے پر، اور کسی کالے کو کسی سرخ پر کوئی فضیلت نہیں سوائے تقوی کے۔ بلا شبہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک تم میں سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو تم میں زیادہ متقی ہے۔ دیکھو کیا میں نے پہنچا دیا؟ صحابہ کرام نے عرض کیا، ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو حاضر ہے اسے چاہیے کہ وہ غائب تک میری یہ باتیں پہنچا دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بلا شبہ اللہ تعالیٰ نے ہر وارث کے لیے ترکے میں اس کا حصہ تقسیم کر دیا ہے، بس اب کسی وارث کے لیے وصیت کرنا درست نہیں، اور بچہ اسے ملے گا جس کے نکاح یا ملک میں اس کی ماں ہو، اور زنا کرنے والے کے لیے پتھر ہیں۔ جو شخص اپنے باپ کے سوا کسی اور کا بیٹا بنے یا اپنے مالک کے سوا کسی دوسرے کا غلام بنے تو اس پر اللہ کی لعنت ہے، نہ اس کا نفل قبول ہوگا نہ فرض۔ اے قریش کے لوگوں، ایسا نہ ہو کہ تم اپنی گردنوں پر دنیا لاتے ہوئے آؤ جبکہ دوسرے لوگ آخرت لیے ہوئے آ رہے ہوں۔ میں اللہ تعالیٰ کے یہاں تمہارا کچھ کام نہیں آ سکوں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بلا شبہ صدقہ نہ میرے لیے حلال ہے اور نہ میرے اہل بیت کے لیے۔ اور آپ نے اپنی اونٹنی کی گردن کے قریب سے اون لی اور فرمایا، نہیں، خدا کی قسم اس کے برابر بھی جائز نہیں۔ کوئی عورت اپنے شوہر کی اجازت کے بغیر اس کے مال میں سے خرچ نہ کرے۔ عرض کیا گیا، یا رسول اللہ، اور کھانا بھی نہیں؟ آپ نے ارشاد فرمایا کہ کھانا تو ہمارے سب مالوں سے افضل ہے، یعنی اس کی حفاظت اور بھی ضروری ہے، اور فرمایا کہ مانگی ہوئی چیز اور منہا یعنی دودھ دوہنے پینے کے لیے فائدہ اٹھانے کے لیے دیا گیا جانور واپس کیا جائے اور قرض ادا کیا جائے، اور ضامن اس چیز کا ذمہ دار ہے جس کی اس نے ضمانت دی ہے۔ آگاہ ہو جاؤ، میں حوض کوثر پر تم سے پہلے جاؤں گا، اور دوسری امتوں پر تمہاری کثرت کی وجہ سے میں تم پر فخر کروں گا، بس تم اپنی برائیوں کی وجہ سے مجھے شرمندہ نہ کرنا۔ آگاہ ہو جاؤ، بعض لوگوں کو میں شفاعت کر کے چھوڑ آؤں گا، اور بعض لوگ مجھ سے چھڑا دیے جائیں گے، یعنی ان کو عذاب کے فرشتے مجھ سے چھڑا کر لے جائیں گے۔ پھر میں کہوں گا، اے میرے رب، یہ تو میرے اصحاب یعنی امت کے لوگ ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ان لوگوں نے جو بدعتیں کی وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں جانتے۔ آگاہ ہو جاؤ، اللہ تعالیٰ نے فرض بھی مقرر فرما دیے ہیں، سنتیں اور طریقے بھی بتا دیے ہیں، حدیں بھی مقرر فرما دی ہیں، حلال کا حلال ہونا اور حرام کا حرام ہونا بھی واضح فرما دیا ہے، اور دین کو نہایت وضاحت کے ساتھ کامل فرما دیا ہے، اور آسان و وسیع اور کشادہ بنا دیا ہے، اس میں کسی قسم کی کمی نہیں رکھی۔ آگاہ ہو جاؤ، وہ ایماندار نہیں جو امانت دار نہ ہو، اور اس کا کوئی دین نہیں جو عہد کا پابند نہ ہو، اور جو کوئی اللہ تعالیٰ کے احکام اور ذمے کو توڑے گا اللہ تعالیٰ اس سے جواب طلبی کرے گا، اور جو کوئی میرے ذمے کو توڑے گا تو میں خود اس سے لڑوں گا، بس جس کے مقابلے پر میں آ جاؤں تو میں ہی اس پر غالب رہوں گا، اور جس نے میرا ذمہ توڑا تو وہ میری شفاعت سے محروم رہے گا، اور وہ میرے حوض کوثر پر بھی نہیں آ سکے گا۔ پر جس کے پاس کوئی امانت ہو اس کو چاہیے کہ وہ امانت رکھنے والے کو دے دے۔ اللہ تعالیٰ اس بندے کو خوش و خرم رکھے جس نے میری بات کو سن کر یاد رکھا، پھر اس شخص کو پہنچایا جس نے اس بات کو نہیں سنا، کیونکہ بہت سے حامل فقہ یعنی سمجھ رکھنے والے ایسے ہیں جن کو خود کوئی سمجھ
बारीक बीनी हासिल नहीं, और बहुत से समझ रखने वाले ऐसे हैं जो अपने से ज़्यादा समझदार तक बात पहुंचा सकते हैं। 3 बातें ऐसी हैं जिन पर मोमिन के दिल में कोई खोट व कीना नहीं। पहली, अल्लाह ताला के लिए अमल में इखलास पैदा करना। दूसरी, उलुल अम्र को नसीहत करना। और तीसरी, जमात को लाजिम पकड़ना, यानी हमेशा जमात के साथ रहना। बेशक लोगों, जमात की दुआएं इसके मोमिन के पीछे यानी साथ होंगी, और जिसके पेश नज़र आखिरत होगी, अल्लाह ताला उसके जिक्र मुंतशिर मामलात और उमूर को जमा कर देगा और उसके दिल को गनी कर देगा, और दुनिया उसके पास दलील होकर आएगी। और जिसके पेश नज़र दुनिया होगी, अल्लाह ताला उसके मामलात को इंतशार की नज़र कर देगा और उसको उसकी ज़िंदगी ही में उसकी तंगदस्ती दिखा देगा, और उसको दुनिया से इसी कदर मिलेगा जितना उसके मुक़द्दर में लिख दिया गया है। आगाह हो जाओ, बेशक उम्रा हज में दाखिल हो गया। जो बात मुझे अब मालूम हुई है, अगर पहले मालूम हो जाती तो मैं कुर्बानी के जानवर साथ न लाता, और अगर मेरे साथ कुर्बानी के जानवर न होते मैं एहराम खोल देता। पर जिसके पास कुर्बानी का जानवर नहीं, वो एहराम खोल दे। सुराक़ा बिन मालिक ने खड़े होकर अर्ज़ किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या ये इस साल के लिए है या हमेशा के लिए? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नहीं, ये हमेशा के लिए है। लोगों, मेरे पास अभी अभी जिब्राईल आए। उन्होंने मेरे रब की तरफ से मुझे सलाम पहुंचाया और कहा कि अल्लाह अज़्ज़ा व जल ने अहले अरफ़ात और अहलुल मशअर, अहले मुज़दलिफ़ा, मिना यानी उस साल के हज करने वाले तमाम हाजियों की जहाँ कहीं भी हों की मग़फ़िरत फरमा दी, और वो उनकी आपस की ख़ताओं का ज़ामिन बन गया। ये सुनकर हज़रत उमर बिन ख़त्ताब ने खड़े होकर सवाल किया, या रसूलल्लाह, क्या ये फजीलत ख़ास हमारे लिए है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये फजीलत तुम्हारे लिए भी है और तुम्हारे बाद क़यामत तक आने वालों के लिए भी। हज़रत उमर बिन ख़त्ताब ने फरमाया कि अल्लाह ताला का लुत्फ़ व करम बहुत बड़ा और बहुत सारा है। लोगों, बिलाशुबा अल्लाह अज़्ज़ा व जल ने आज के दिन तुम पर बड़े बड़े इनाम व इकराम नाज़िल फरमाए हैं, तुम्हारे तमाम गुनाह माफ़ फरमा दिए हैं, सिवाय उन गुनाहों के जो बाहमी ताक़ुक़ से मुताल्लिक़ थे। उसने तुम्हारे नेक लोगों की सिफारिश से बद लोगों को भी बख्श दिया है, और लोगों को उसने वो सब कुछ अता फरमाया जो उन्होंने मांगा था। अब अल्लाह का नाम लेकर मुज़दलिफ़ा की तरफ लौटो। तो जब सब लोग मुज़दलिफ़ा में जमा हो गए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बेशक अल्लाह अज़्ज़ा व जल ने तुम में से नेक लोगों को बख्श दिया है और बद लोगों के बारे में उनकी सिफारिश कबूल फरमा ली। अल्लाह ताला की रहमत नाजिल हुई और उन सब को ढांप लिया। फिर मग़फ़िरत ज़मीन में सारे पूरे अर्ज़ में फैल गई। तो हर इस तौबा करने वाले की बख्शिश हो गई जिसने अपनी ज़बान और अपने हाथों की हिफाजत कर ली, यानी अपनी ज़बान और अपने हाथों से कोई खिलाफ शरअ काम न करे। और इब्लीस और उसका लश्कर अराफात के इन पहाड़ों पर खड़े हुए अल्लाह ताला की मेहरबानियों को देखते रहे। फिर जब ये आम रहमत नाजिल हुई तो इब्लीस और उसके लश्कर ने अपने सर पीट लिए और वावैला करने लगा। मुसलमान वो है जिसकी ज़बान और हाथ से लोग महफूज रहें, और मोमिन वो है जिससे लोग अपने माल और अपनी जानों पर अमान पाएँ, और मुहाजिर वो है जो ख़ताएँ और गुनाह छोड़ दे, और मुजाहिद वो है जो अल्लाह की इताअत में अपने नफ्स से मुजाहिदा करे। फिर आपने फरमाया, आगाह हो जाओ, बिलाशुबा उमरा व खुलफा कुरैश में से ही हैं। आगाह हो जाओ, बिलाशुबा उमरा व खुलफा कुरैश में से ही हैं, जब तक कि 3 बातों को कायम रखें। हुक्म में अदल करते हैं, वादे पूरे करते हैं, रहम की दरख्वास्त करने वालों पर रहम करते हैं। फिर उनमें से जो कोई ऐसा न करे तो उस पर अल्लाह की लानत है और फरिश्तों की और सब लोगों की लानत है। ऐ लोगों, अल्लाह से डरो
اور اگر کسی حبشی کو بھی تمہارا امیر بنا دیا جائے جو اگرچہ کن کٹا ہی کیوں نہ ہو تو تم اس کی بات سنو اور اطاعت کرو بشرطے کہ وہ اللہ عز و جل کی کتاب کے مطابق احکام جاری کرے۔ حج تو عرفے کا حج ہے۔ جو شخص فجر کی نماز سے پہلے رات کو عرفات میں آ گیا اس کا حج پورا ہو گیا۔ مینا کے 3 دن ہیں، بس جو وہ دن جلدی کرے یعنی 2 دن کے بعد مینا سے چلا جائے تو اس پر کوئی گناہ نہیں، اور جو تاخیر کرے یعنی 3 دن یا اس سے زیادہ ٹھہرے اس پر بھی کوئی گناہ نہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے کوئی نبی ایسا نہیں بھیجا جس نے اپنی امت کو اس سے یعنی دجال سے نہ ڈرایا ہو۔ نوح علیہ السلام نے بھی اپنی امت کو اس سے خبردار کیا تھا، اور ان کے بعد دوسرے انبیاء علیہ السلام نے بھی اپنی امتوں کو اس سے خبردار کیا تھا، سوائے اس بات کے جو تم پر اس کے یعنی دجال کے بارے میں مخفی تھی، بس تم پر ہرگز یہ مخفی نہ رہے کہ تمہارا رب جانا نہیں ہے۔ اے لوگو علم حاصل کرو قبل اس کے کہ وہ اٹھا لیا جائے، اور اللہ عز و جل نے قرآن میں نازل فرمایا اے ایمان والو ایسی باتیں نہ پوچھو کہ اگر وہ تم پر ظاہر کر دی جائیں تو تمہیں ناگواری ہو، اور اگر تم قرآن کے نازل ہوتے وقت یعنی نازل ہوتے رہنے کے زمانے میں پوچھو گے تو تم پر ظاہر کر دی جائیں گی۔ گزشتہ سوالات اللہ تعالیٰ نے معاف فرما دیے، اور اللہ تعالیٰ خوب بخشنے والا اور بےحد بردبار ہے۔ آگاہ ہو جاؤ، بے شک علم کا جانا یہ ہے کہ اس کے متحمل یعنی علماء چلے جائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ 3 مرتبہ فرمایا۔ آگاہ ہو جاؤ، بے شک وہ 4 چیزیں ہیں جو کبائر گناہ میں سے ہیں اور جن سے بچنا ضروری ہے۔ پہلا، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو۔ دوسرا، اور کسی کو ناحق قتل نہ کرو۔ تیسرا، اور زنا نہ کرو۔ اور چوتھا، چوری نہ کرو۔ اے لوگو تم اپنے حج کا طریقہ مجھ سے سیکھ لو، کیونکہ شاید میں اس سال کے بعد حج نہ کر سکوں۔ اے لوگو میرے بعد کوئی نبی نہیں اور نہ تمہارے بعد کوئی امت آئے گی، بس تم اپنے رب کی عبادت کرو، اپنی 5 نمازوں کو قائم کرو، اپنے ماہ رمضان کے روزے رکھو اور اپنے حاکموں کی اطاعت کرو، پھر تم اپنے رب کی جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ تم اپنے ماتحتوں اور غلاموں کے بارے میں اللہ تعالیٰ سے ڈرو۔ تم اپنے ماتحتوں اور غلاموں کے بارے میں اللہ تعالیٰ سے ڈرو، ان کو اس میں سے کھلاؤ جو تم کھاتے ہو، ان کو ویسا ہی لباس پہناؤ جیسا تم پہنتے ہو۔ اگر ان سے کوئی ایسی خطا سرزد ہو جائے کہ تم اس سے درگزر نہیں کرنا چاہتے تو انہیں بیچ دو، لیکن خدا کے ان بندوں کو عذاب نہ دو۔ اے لوگو عطیہ اور انعام اس وقت تک لو جب تک کہ وہ انعام کی حیثیت میں رہیں۔ اگر کفار قریش غلبہ پالیں اور انعام یہ صورت اختیار کر لے کہ وہ دین حق کے عوض میں ملنے لگے تو اس کو چھوڑ دو۔ بے شک اللہ تعالیٰ کے دوست نماز پڑھنے والے ہیں اور 5 فرض نمازیں پابندی سے ادا کرتے ہیں، اور طلب ثواب کے لیے رمضان کے روزے رکھتے ہیں، اور اجر ثواب کی طلب میں خوشی سے زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ ان کبیرہ گناہوں سے باز رہتے ہیں جن سے اللہ تعالیٰ نے روک دیا ہے۔ بس صحابہ کرام میں سے ایک صاحب نے عرض کی یا رسول اللہ کبیرہ گناہ کتنے ہیں؟ آپ نے ارشاد فرمایا کہ کبیرہ گناہ 9 ہیں۔ پہلا، ان میں سے سب سے بڑا تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنا ہے۔ دوسرا، کسی مومن کو ناحق قتل کر دینا۔ تیسرا، میدان جہاد سے فرار ہونا۔ چوتھا، پاک دامن عورت پر تہمت لگانا۔ پانچواں، جادو کرنا، یتیم کا مال کھانا، سود کھانا، مسلمان والدین کی نافرمانی کرنا، بیت اللہ کی عزت نہ کرنا جو تمہارا قبلہ ہے، زندگی میں بھی اور مرنے کے بعد بھی۔ جو شخص ان کبیرہ گناہوں سے پرہیز کرے اور نماز قائم کرے اور زکوٰۃ ادا کرے وہ جنت میں ہے، جس دروازوں کے پٹ ہوا کیواڑ سونے کے ہوں گے ضرور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوگا۔ اے لوگوں اونٹوں کے بھگانے اور گھوڑوں کے دوڑانے میں نیکی نہیں، بلکہ اپنے سواریوں کو درمیانی چال سے لے جاؤ،
ضعیفوں کمزوروں کا خیال رکھو اور کسی مسلمان کو تکلیف نہ پہنچاؤ۔ بے شک اہل جاہلیت عرفات سے اس وقت لوٹا کرتے تھے جب سورج ڈوبنے کے قریب ہو جایا کرتا تھا، گویا کہ وہ لوگوں کے عمامے ہیں، یعنی آفتاب کی کرنیں جو لوگوں کے چہروں پر پڑتی تھیں ان کو عمامے سے تشبیہ دی۔ اور مزدلفہ سے اس وقت لوٹتے تھے جب سورج شروع ہو جائے اور اسی حالت میں آ جائے گویا کہ وہ لوگوں کے عمامے ہیں، اور ہم اس وقت تک عرفات سے نہیں لوٹیں گے جب تک کہ سورج غروب نہ ہو جائے، اور مزدلفہ سے ہماری واپسی سورج نکلنے سے پہلے ہوگی۔ ہمارا طریقہ بت پرستوں کا اور مشرکوں کے طریقے کے خلاف ہے۔ تم میں سے جس کے ساتھ حدی یعنی قربانی کا جانور نہ ہو اور وہ یہ چاہتا ہو کہ اپنے احرام کو صرف عمرے کا احرام بنا لے تو اسے ایسا کر لینا چاہیے، مگر جس کے ساتھ حدی ہے وہ ایسا نہ کرے۔ اے لوگوں، کیا میں تمہیں قیامت کی نشانیاں نہ بتاؤں؟ بس حضرت سلمان نے کھڑے ہو کر عرض کی، میرے ماں باپ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان ہو یا رسول اللہ، آپ ہمیں قیامت کی نشانیاں بتائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کی نشانیوں میں سے یہ ہے نمازوں کا ضائع کرنا، خواہشات کی طرف مائل ہونا، مالداروں کی تعظیم کرنا۔ یہ سن کر حضرت سلمان نے تعجب سے پوچھا کہ یا رسول اللہ، کیا ایسا ہی ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہاں خدا کی قسم ایسا ہو کر رہے گا۔ اے سلمان، اس وقت زکوٰۃ کو تاوان سمجھا جانے لگے گا اور مال غنیمت اپنی دولت تصور کی جائے گی، اور جھوٹے آدمی کو سچا سمجھا جانے لگے گا اور سچے کو جھوٹا کہا جائے گا۔ خیانت کرنے والے امین مشہور ہوں گے اور امین خائن سمجھے جائیں گے، اور روزہ لوگوں کے کاموں میں رائے دینے لگیں گے۔ لوگوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، روزہ کس کو کہتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایسا کمینہ اور رذیل شخص جس سے لوگ بات کرنا بھی پسند نہ کریں، وہ لوگوں کے معاملات میں رائے دینے لگے گا اور حق کے 10 حصوں میں سے 9 کا انکار ہونے لگے گا، اور اسلام کا فقط نام رہ جائے گا اور قرآن کے صرف حروف رہ جائیں گے، اور قرآن کو سونے سے مڈھا جائے گا، اور میری امت کے مردوں میں موٹاپا بڑھ جائے گا، کنیزوں سے مشورہ لیا جانے لگے گا، ممبروں پر کم عمر لڑکے خطبے دینے لگیں گے، اور اہم کاموں کے فیصلے عورتوں کے ہاتھ میں ہوں گے۔ اس وقت مسجدوں کو خوب سجایا جائے گا جس طرح گرجے اور یہود و نصارہ کی عبادت گاہیں سجائی جاتی ہیں، اور مینار بلند کیے جائیں گے، اور مساجد میں نمازیوں کی صفیں تو زیادہ ہوں گی مگر اس کے ساتھ لوگوں کے دل آپسی بغض و کینہ سے بھرے ہوں گے۔ زبانیں مختلف ہوں گی، یعنی اختلاف کی بولی بولیں گے، اور وہ خلاف شرع اپنی ہوا و ہوس پر چلنے والوں کا ایک جمگھٹا ہوں گے۔ حضرت سلمان نے پھر متعجب ہو کر دریافت کیا کہ کیا یا رسول اللہ، کیا واقعی ایسا ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے، یہی ہوگا۔ اے سلمان، اس وقت مومن ان کی نگاہوں میں کنیز سے بھی زیادہ ذلیل ہوگا، وہ دل ہی دل میں پیچ و تاب کھا کر گھٹتا رہے گا جس طرح نمک پانی میں گھلتا ہے، کیونکہ وہ نافرمانیوں کو دیکھتا ہے اور ان کی اصلاح کی طاقت نہیں رکھتا۔ مرد مردوں میں شہوت رانی کرنے لگیں گے اور عورتیں عورتوں میں، لڑکوں پر اسی طرح رشک ہونے لگے گا جیسے کنواری نوجوان لڑکیوں پر۔ پھر اس وقت اے سلمان، عمرا یعنی حکام فاسق ہوں گے، وزراء فاجر ہوں گے، امین کے منصب پر خیانت کرنے والے ہوں گے، لوگ نمازیں ضائع کریں گے یعنی چھوڑ دیں گے اور اپنے نفسانی خواہشات کی پیروی کریں گے۔ بس اگر تم ایسوں کو پاؤ تو تم نماز کو وقت پر پڑھ لیا کرو۔ اس وقت اے سلمان، مشرق و مغرب سے لوگ آئیں گے، ان کے جسم تو انسانی ہوں گے مگر ان کے دل شیطانی ہوں گے، وہ نہ چھوٹوں پر رحم کریں گے اور نہ بڑوں کو عزت کریں گے۔ اس وقت اے سلمان، لوگ اس بیت الحرام کے حج کرنے تو آئیں گے مگر ان کے بادشاہ کو سیر و تفریح کے طور پر حج کریں گے، اور ان کے مالدار لوگ تجارت کی غرض سے
تجارت کی غرض سے حج کریں گے، ان کے مسکین لوگ بھیک مانگنے کے لیے حج کریں گے، ان کے خالی ریا و سماع کے لیے حج کریں گے تاکہ لوگ انہیں دیکھیں اور سنیں اور ان کو اچھا جانیں، ان کی تعریف کریں۔ حضرت سلمان ان کی تعجب سے پوچھا کہ یا رسول اللہ کیا اسی طرح ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہاں اسی طرح ہوگا، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے یہی ہوگا۔ اس وقت جھوٹ پھیل جائے گا، دمدار ستارہ ظاہر ہوگا اور عورت اپنے خاوند کے ساتھ تجارت میں شریک ہوگی، بازار قریب ہو جائیں گے۔ لوگوں نے کہا کہ بازاروں کا قریب ہونا کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فساد بازاری ہوگی اور نفع کی کمی ہوگی۔ اس وقت اے سلمان اللہ تعالیٰ ایک ایسی ہوا آندھی بھیجے گا جس میں پیلے رنگ کے سانپ ہوں گے اور وہ سانپ اس وقت کے سردار علماء پر گریں گے کیونکہ انہوں نے برائیوں کو دیکھ کر ان کو روکنے کی کوشش نہیں کی۔ حضرت سلمان نے پھر کہا یا رسول اللہ کیا یہی ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہاں اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری، اس ذات کی قسم جس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو حق کے ساتھ مبعوث فرمایا، یہ سب قیامت کے قریب اسی طرح واقع ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرمایا اور ان تمام چیزوں سے ہم کو محفوظ رکھے جو ہمارے لیے ضرر رساں ہے۔ والحمد للہ رب العالمین۔ اب حضرت قبلہ سجادہ نشین قدس سرہ دامت برکاتہ عمت فیوزہ ہم سب کو ہم کلامی کا شرف